बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। रात के इस पहर आपको बुलाने का मकसद जो इतवार और पीर की दरमियानी शब जो बड़ा बदकिस्मत शर्मनाक वाक़या नीपा चौरंगी पर रूनुमा हुआ, जिसमें ना सिर्फ नन्हे इब्राहीम की जान गई, उस हवाले से जो अभी तक की तहकीकात हैं उस हवाले से आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करना था। मैं बच्चों वाला हूँ और जो इब्राहीम का वाक़या है उसकी वालदा की चीखें वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। उस हवाले से बहैसियत वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया। मरहूम इब्राहीम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बग़ैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने ना तफसीलात में गया, मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इब्राहीम के दादा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफ़क़त से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहीम के साथ या किसी और के इब्राहीम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके जज्बे की और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की और मैंने जानबूझ के उनके घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की।
کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، میں ان کے گھر کے باہر یہ پریس کانفرنس کروں. اور اس لیے وہاں کسی دوست نے، میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، سوال پوچھا کہ جی میئر صاحب آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے ٹائم آپ لوگوں کو دیا ہوا تھا، یہاں پر گفتگو کروں گا اور آپ کو جو بھی تفصیلات ہیں وہ شیئر کروں گا. اس حوالے سے آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس منعقد کیا اور یہ ساری تفصیلات میں نے خاندان کو بتائی ہیں، ان کے گھر والوں کو بتائیں، جس میں چند فیصلے کیے ہیں. انکوائری ہونی ہے. جو کچھ بھی میڈیا کے ذریعے تفصیلات آئی تھیں، جو کچھ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس نے اپنی اپنی تفصیلات دی تھیں، اس کے بیسس کے اوپر ہم نے چند فیصلے کیے ہیں. کچھ کی تفصیلات آپ کو مل گئی ہیں، کچھ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. ہم نے ایگزامپل کریٹ کرنے کے لیے، اور اس کی بھی تفصیلات دوں گا کہ کیوں یہ ایگزامپل کریٹ کیا جا رہا ہے. جو سیوریج کارپوریشن کا، کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کا کنسرن انجینئر تھا، اس کو سسپینڈ کیا ہے. جو کے ایم سی کے کنسرنڈ سینئر ڈائریکٹر ہیں، ان کو سسپینڈ کیا ہے. ڈسٹرکٹ کے مختار کار کو، اسسٹنٹ کمشنر کو سسپینڈ کیا ہے. اور ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے. ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ جس کسی سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، کوتاہی نہ ہو، اور یہ ایگزامپل سیٹ کیا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات اس شہر میں، صوبے میں، ہمارے ملک میں رونما نہ ہوں. آج ان سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو مختلف ورژنز آئے ہوئے تھے، کیونکہ ہر شخص، آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ مین ہول کور ہے، کوئی ڈرین کہہ رہا تھا. ہوا کیا اس روز، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت تھی. بنیادی طور پر جو رسپانس تھا وہ اس طریقے کا نہیں ہوا. ڈبل 122 کا عملہ پہنچا گراؤنڈ پر، یہ ہمارے سٹی وارڈنز پہنچے گراؤنڈ پر، لیکن کام نہیں کر پائے. قریب میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے سامنے ہمارا KWSSIP کا کام چل رہا ہے، تو وہاں سے شول کو موو کیا گیا. وہ آئی، اس نے کچھ عرصے کام کیا، لیکن وہ کام نہیں کر پائی. پھر ایک اور اس طرح کے ڈمپر استعمال کیا گیا کام کرنے کے لیے. بنیادی طور پر 12 13 14 لوگ کھڑے ہوئے وہاں پر. جو میں نے آج خاندان سے بات کی، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ ایسی وہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو ریسکیو کا کام تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اسی لیے پولیس کو، انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے، بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. اگر کوئی 12 13 لوگ ہیں جو ریسکیو کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں، کوئی نعرے بازی کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری تھی، اور شاید وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دی گئی. تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ کل کو اس طرح کی چیز نہ ہو. دوسری ایک اور چیز
جو آج فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے جب بدقسمت واقعات ہوتے ہیں، چاہے آگ لگنے کا واقعہ ہو یا اس طرح کا جیسے واقعہ ہو، لوگ گھیر لیتے ہیں جگہ کو، جس کی وجہ سے جو بھی ریسکیو کا کام ہوتا ہے اس کے اندر دقت آتی ہے. تو آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی SOP ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی چل رہی ہو تو ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے گا تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے وہ فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے اور جو بھی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. یہ جو نقصان ہے افسوسناک، دردناک، شرمناک، جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے. اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان غلطیوں سے یا کمی کوتاہی ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں یہ چیز نہ ہو. اس لیے یہ تمام انکوائری، انویسٹیگیشن یا سسپینشن کے جو آرڈرز ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں. بچے کے دادا نے یا اس کے خاندان نے چند اور شکایات اس حوالے سے مجھ سے کی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے تو شاید وہ جو معاشرے میں کہیں حص چھپ گئی ہے اس کو ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہو پائیں. تو اس کو میں ایک بار چیک کر لوں گا، ویریفائی کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے. میں کچھ کہوں گا، جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا، پھر کوئی اور کچھ کہے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا، جس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے، معافی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں، معاملات کو درست سمت میں لے جا پائیں. بیکاز بات کرنے سے، الزام لگانے سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے. آج ایک ماں کی گود اجڑی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور ماں کے ساتھ، کسی اور بہن کا بھائی اس سے اس طریقے سے نہ بچھڑے. کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور یہ اگزامپل سیٹ کریں کہ رسپانس جو ہے ریاست کی جانب سے، رسپانس جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے. بہت شکریہ. میئر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے تو بحثیت میئر اس کو ایڈمٹ کیا کہ آپ کی ناکامی بھی ہوئی اور آپ نے معافی بھی مانگی اور پورے دنیا کے سامنے مانگی ایک طریقے سے، لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا اس پر ابھی تک جو ہے وہ نہ تو اس کو نظر انداز کیا گیا ہے یا پھر KMC ٹاؤن اور چیز کو جو ہے وہ سب موروث الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. سب سے بڑا جو اس میں سب سے جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے وہ ریڈ لائن کا ہے. وہ آپ نمائش چورنگی سے لے کر یعنی آپ کا پیپل سیکریٹریٹ سے لے کر اور سپورہ تک وہ تمام جگہ کے اوپر کھدی بھی ہیں اور ایسے سینکڑوں مقامات ایسے ہیں اور مسلسل وہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں. اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ کسی کی بات پوچھ نہیں آئی. ان کی طرف سے بھی ہینڈ آؤٹ بھی آیا کہ اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اوپر ٹھہرا دی گئی ہیں. تو اس کو ریڈ لائن کو کون دیکھے گا؟ اور وہ 46 مہینے سے چل رہا ہے پروسیس. نعیم صاحب، میں اسی بلیم گیم کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں نا. میں اس کے بارے میں کہوں، وہ کسی اور کے بارے میں کہے، کسی اور کے بارے میں، اس سے عوام کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا.
میں اس لیے میں نے کہا، میں بجائے اس کے میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے، میں نے کہا چھوڑیے اس چیز کو، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اوپر والے سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستقبل میں یہ چیز نہ ہو۔ جو ریڈ لائن کے آپ مسائل بتا رہے ہیں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، اور جو لوگوں کو پریشانی ہے اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو پھر میں اپڈیٹ دوں گا کہ اس حوالے سے ہماری اب کیا اسٹریٹجی ہے کہ وے فارورڈ، تاکہ لوگوں کو پریشانی کم سے کم ہو، وہ وے فارورڈ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ شہر میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، تقریباً کوئی 23-24 ہلاکتیں ایسی بچوں کی اور دیگر دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ کیا ہمارے پاس اب وہ ٹیکنیکل دماغ نہیں ہے جو گٹر کے ڈھکن کو اب تک ہم ہیروئنچیوں کے پیچھے لگے ہیں جو وہ آتے ہیں چرا دیتے ہیں؟ کوئی پائیدار گٹر کے ڈھکن ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لگا لیں، پیسے خدا کے واسطے زیادہ خرچ کر لیں کہ ایسا کوئی ننا ابراہیم دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو۔ اور دوسرا سوال یہ، کیا یہ سسپینشن کافی ہے ان افسران کے لیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ سسپینشن تو سٹارٹ ہے، انکوائری ہو رہی ہے، تو انکوائری کے بعد جہاں جہاں کمی کوتاہی ریکلیسنس نظر آئے گی تو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے گی۔ جو دوسرا آپ نے کور ایشو بتایا نا، دیکھیں آپ یقین جانیں مین ہول لگانا ایشو نہیں ہے، شہر میں غالباً کوئی 2,45,000 مین ہولز ہیں، 88,000 مین ہول کورز لگائے ہیں پچھلے ایک سال میں، لیکن بنیادی روٹ کاز آپ نے خود بتایا کہ پہلے تنقید یہ ہوتی تھی کہ مین ہول دیرپا نہیں ہے، تو اس کو دیرپا بنانے کے لیے زیادہ لوہا استعمال کیا گیا، تو زیادہ لوہے کا بھی نقصان یہ ہوا کہ وہ جو نشہ آور افراد ہیں ان کو زیادہ لوہا مل گیا۔ ہم نے کچھ جگہوں پہ دوسرے ڈھکن یا اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپینشن جوائنٹس، وہ ٹرکی سے ہم نے منگوائے ایک اور مٹیریل کے، وہ بھی چوری ہوئے۔ میری کل وزیر داخلہ سے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں وزیر داخلہ کو یہ گوش گزار کیا کہ دیکھیں یہ شہر ہم سب کا ہے، یہاں کے لوگ ہمارے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے اور احساس ہونا چاہیے کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو نشہ آور افراد نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سرکار کب تک وہ نقصان کریں گے آپ ریپلیس کریں گے، نقصان کریں گے آپ ریپلیس کریں گے، سرکار کب تک یہی ری ایکٹیو موڈ میں رہے گی؟ میں نے ان کو کہا، وزیر داخلہ صاحب کو، کہ سر آپ کے ایس ایچ او کو، آپ کے تھانے دار کو پتہ ہے کہ چوری کا سامان کہاں بکتا ہے، اگر نہیں پتا تو اسپیشل برانچ سے اس کی ویریفیکیشن کرائی جا سکتی ہے۔ وہ جو کباڑی مارکیٹ ہے وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، یہ سارا لوہا وہاں جا کے بکتا ہے۔ موٹر سائیکل اگر چوری ہوتی ہے تو اس کے سپیئر پارٹس کہاں بکتے ہیں یہ پتہ ہے۔ میں نے ان کو گوش گزار یہ کیا ایز اے کراچی آئٹ کہ اس میں پولیس کو تاکید کریں کہ وہ متحرک ہوں، اور جہاں جہاں یہ کباڑی مارکیٹ ہے، نشہ آور افراد تو ہیں وہ بیچارے اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان سے ایک کام کروا رہے ہیں، جو ہوش میں ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یہ بات ویلڈ ہے اور اس کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے۔ تو سہیل بھائی انشاءاللہ یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ یقین جانیں وہ جو دوسرا فائبر والا بھی ہے اس کو بھی یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چوری نہ ہو۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا، یار تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ مین ہول کے نیچے بھی ایک جالی بنا دو تاکہ کوئی بچہ گر نہ پائے، تو میں نے وہی گوش گزار کیا، میں نے کہا یہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ لوہا اگین اٹس اے پرابلم، تو کوئی جسٹیفیکیشن کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں
کوشش کریں گے کہ پولیس کے ذریعے اور وزیر داخلہ کے ذریعے اس چیز کو ہم جو سیکنڈ ہینڈ اس کی مارکیٹ ہے، کباڑی مارکیٹ ہے، اس تک پہنچے اور ان چیزوں کو ہم اس حوالے سے کنٹرول کر پائیں. جی میئر صاحب جو یہ کر کے ادھر آ جاؤں میں پلیز. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کباڑیوں کے خلاف ایکشن لینا اس مسئلے کا حل ہے، یا جو کراچی بھر کے علاقوں میں منشیات کو لے عام فروخت ہو رہی ہے، ان منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی اس مسئلے کا اصل حل ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی دیکھیں وہ اگر منشیات کے عادی افراد چوری نہ بھی کریں تو میرا تو یہ ماننا ہے یہ ہے کہ منشیات کے خلاف تو اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے. اور پچھلے دنوں بڑے پیمانے پر پولیس نے کارروائی کی ہے. غالباً 2 دن پہلے پیر کو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے بتایا، بھی تفصیلات دیں آپ کو ایکسائز منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا کیا کارروائی کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے نیٹ ورکس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے اور پیش رفت ہے. اور اس کے اوپر میں وزیر داخلہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ دیٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور ان کو اپنی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کراؤں گا کہ اگر میونسپل عملے کے ذریعے، کیونکہ یو سی کے چیئرمین صاحبان یا ہمارے وارڈ کے کاؤنسلر جو ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں، ان کے ذریعے بھی اگر آپ کو کہیں ریکی کرنی ہے، آپ کو پتہ چلنا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی پولیس کے ساتھ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو منشیات کا ناسور ہمارے معاشرے میں ہے، جو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو بھی ہم قابو کر سکیں. جی شاہد بھائی. اس وقت آپ کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کا ہونا نہیں مناسب نہیں تھا کہ وہ بھی ہوتے اور وضاحت کرتے. جو کے ایم سی کی رپورٹ آئی ہے اس میں پی آر ٹی کو واضح طور پہ سب کچھ ہے موجود ہے، اور یہ کوئی ہیرونچی کا واقعہ نہیں ہے. یہ ڈمپر نے اس کی ویڈیو آئی ہے، وہ گٹر کا ڈھکنا توڑا ہے. تو جو ریڈ لائن کا ہے، تو یہ پروجیکٹ یا تو اگر ان وزیر صاحب سے نہیں سنبھالا جا رہا اور بار بار وہ ڈیٹ دے رہے ہیں اور وہ کام مکمل نہیں ہو رہا، آگے بڑھ رہا ہے، تو میئر صاحب کے حوالے کریں. اور اس کی گرفت میئر کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے آج معافی مانگ لی ہے، کل پھر ایک واقعہ ہوگا، پھر آپ معافی مانگیں گے، تو اصل چہرے ہیں وہ تو سامنے آ نہیں پا رہے ہیں. میں شاہد بھائی ایک بار پھر کہتا ہوں، بلیم گیم میں اس وقت اس غم کی گھڑی میں، اس تکلیف کی گھڑی میں میں بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں فرام دا ویری ٹاپ، چیف منسٹر صاحب کے لیول پہ، پارٹی قیادت کے لیول پہ، کہ ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس لیے آج بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ آپ کے ساتھ بریفنگ رکھوں گا. جو فیصلے کچھ ہوئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو وے فارورڈ اس حوالے سے بتایا جا سکے. 2020 کو سکھر اور عمر کوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک پاگل کتے کو مار دیا تھا. تو اس کے اوپر آصفہ بھٹو بی بی صاحبہ نے نوٹس لیا تھا، جس پر جو وہاں کے رہنما ہیں ان کی جانب سے 7 یو سی سیکٹریز کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی. ایک وہاں کے کونسلر تھے عمر کا، ان کے اوپر ایف آئی آر کرائی گئی تھی 2020 میں. میئر صاحب یہاں پہ تو ایک بچہ تو نہیں، ایک سال میں 7 بچے مر چکے اسی طریقے سے. سسپینشن حل نہیں ہے، ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی جا رہی ہے ابھی تک ان کے اوپر؟ آپ نے معافی مانگی، وہ یہ حل نہیں ہے. حل یہ کہ جو ادھر متعلقہ ایکسین تھا، جو متعلقہ افسر بی اینڈ آر کا موجود تھا، جو متعلقہ وہاں پہ لوگ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کے خلاف ایف آئی آر کب کٹے گی؟ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں، کسی بھی قانونی کارروائی سے پہلے تحقیقات ضروری ہوتی ہے نا، اور اس لیے سسپینشن کی جاتی ہے. اب میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ ان کے دادا سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ جی مجھ سے پیسے طلب کیے گئے مشینری کے لیے، اور انہوں نے یہ واٹر بورڈ کے حوالے سے یہ کہا ایکسین. میں نے آج ان سے پوچھا، میں کہا مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا واٹر بورڈ کے عملے نے آپ سے پیسے مانگے؟ تو ان کا جواب تھا پیسے نہیں مانگے، مجھ سے تو کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی کیا ہیں وجاہت کہ وہ ٹی وی پر چل جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا اس کو الگ طریقے سے لے جاتا ہے، پھر اسٹیٹمنٹ کو بھی توڑ مڑوڑ کے کبھی کبھار پیش کیا جاتا ہے، جس سے چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا بھی وہ تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کے بعد جس بندے کی جو رسپانسبلٹی اس کو فکس کیا جائے، اور جو قانونی پروسیس ہے وہ قانونی پروسیس ہو. میرے خلاف بھی کسی نے 22A کی درخواست دی ہے، عدالت میں دائر کیا کہ جی میئر کے خلاف کارروائی کی جائے، میئر کے خلاف بھی، ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بھی، اور چند.
تو عدالت کا نوٹس مجھے آئے گا, میں بالکل عدالت کے سامنے پیش ہوں گا. صدیقی صاحب, آپ نے آج بطور میئر کراچی میں اور یہ جو اقتدار کے ایوانوں میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. کراچی شہر جس کے آپ میئر ہیں, یا بشر زدی کا واقعہ ہو یا ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں, کسی ایک حکمران نے آج تک اس طرح عوام سے براہ راست معافی نہیں مانگی. ایک تو آپ نے کراچی کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا, براہ راست معافی مانگی عوام سے. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعات ہیں, کیا جو سیاسی دکان چمکائی یہ لوگوں نے, جن کو گھر پہ دوسری دفعہ بولنے میں کھانا نہیں ملتا, وہ جو ہے وہ آ کے جو ہے اس پہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, کیا ان کی وجہ سے آپ دفاع میں چلے جائیں گے؟ کیا آپ نے تو معافی مانگ لی, یہ تو حکومت کا کام ہے نا اور لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا, آپ نے اپنے سے کام کر لیا. آپ یہ بتائیں کہ جو مخالفین ہیں ان کے دباؤ پہ آ کے کیا آپ دفاعی پوزیشن لیں گے؟ شہر میں جو تعمیر ترقی کا عمل جو آپ کے دور میں شروع ہوا ہے, کیا وہ ٹاپ لگ جائے گا؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں, آپ دیدہ ہیں, آپ کا چہرہ نمایاں ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اس گھر سے جو ہے ادارے یکجہتی کا, لیکن کیا یہ صرف یہ جو اور لوگ کام کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا, صرف ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال دی جائے گی؟ یہ بتائیے گا پلیز. دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے منصب پر فائز کرتا ہے تو جہاں اس میں آپ کو عزت ملتی ہے, عزت افزائی ہوتی ہے, اس طرح کی رسپانسبلٹی اور الزامات بھی آپ کے اوپر آتے ہیں, تو اٹ از پارٹ آف دا جاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے, کوئی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے سے کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا. سب اپنے اندر دیکھیں اور جھانکیں اور دیکھیں کہ جی کیا چیز کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی تھی. تو یہ جو آپ نے سیاسی سوال مجھ سے پوچھا ہے نا علی حفیظ صاحب, اس کا انشاءاللہ میں کسی اور دن جواب دوں گا. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں منافقت کے خلاف ہوں, میں ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف ہوں, اور انشاءاللہ وہ میں آج چکے یہ موقع نہیں ہے اس حوالے سے, اس لیے میں گفتگو نہیں کر رہا. انشاءاللہ ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا, تفصیلات بھی دوں گا کہ کس کا کیا کردار رہا. تہمتیں لگانے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے, کام کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر سکیں. بیکاز میں کہیں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے تو ہر بندہ آ کے کہتا ہے کہ میرا ایریا ہے یہ ہے, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا ایریا نہیں ہے. تو ان معاملات کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو ایشوز ہیں, بٹ اس کے اوپر میں آپ کو ایٹ سم ادر ٹائم انشاءاللہ جواب دوں گا. آپ نے تمام مسائل اون کر لیے, اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی, معافی بھی مانگ لی, اور آپ نے کہا میں کامیاب میئر نہیں ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بحیثیت میئر آگے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں خود تو میئر نہیں بنا, مجھے کسی کو اچھا لگے نہ لگے, میں ہر سیاسی جماعت کا میئر نہیں ہوں, میں کراچی کا میئر ہوں, اور مجھے میری سیاسی جماعت نے اس عہدے پر الیکٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے. میں چاہتا تو ابھی آپ کے ساتھ بحث کرتا اور کہتا کہ نہیں یار یہ میرا ایریا نہیں تھا, یہ فلاں کا تھا, یہ رسپانسبلٹی. کچھ صحافیوں نے مجھ سے سوال پوچھا اور مجھے موقع دیا کہ میں ڈائیورٹ بھی کروں, لیکن میں نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اندر بحیثیت سیاسی کارکن اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں, اپنی کمی کوتاہی کو ایکسیپٹ کریں. چلیں ٹھیک ہے یار, وہ نہیں مانتا اپنی رسپانسبلٹی, وہاں سے پارکنگ کے پیسے کون لیتا ہے, ٹریڈ لائسنس فی کون لیتا ہے, پراپرٹی ٹیکس کون لیتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس کون لیتا ہے, سب چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں میں ذمہ دار ہوں, یہ میرا شہر ہے, میرے لوگ ہیں, میرا ابراہیم گیا ہے, میرے کراچی والے کا بچہ اس سے بچھڑا ہے, تو میں بچہ تو واپس نہیں لا سکتا, کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ ان کو گلے لگاؤں اور ان کو کہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا, اور کوشش یہ کروں کہ مستقبل میں اس طرح کی چیز نہ ہو. اور چاہوں گا کہ ہر سیاسی کارکن, ہر سیاسی لیڈر اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے. اگر الزامات لگانے سے مسائل حل ہوئے ہوتے تو پچھلے 78 سالوں میں پاکستان تو اس وقت سپر پاور ہو چکا ہوتا, لیکن ہوا یہی نا کہ ہم الزام پہ لگے رہے. تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار, الزام کو سائڈ میں رکھو, رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اندر یہ انٹروسپیکشن کرنے کی صلاحیت ہو اور چیزوں کو بہتر کریں تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ نقصان نہ ہو. جی
अगर डिप्टी कमिश्नर ज़िले का छोटा अफसर है, अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस छोटा अफसर है, अगर केएमसी का सीनियर डायरेक्टर छोटा अफसर है, इसमें टाउन का भी एक्शन एक सस्पेंड हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ये समझते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टारगेट हमारा, हम वाक़यात होते हैं फिर भूल जाते हैं। तकरीबन 2.5 लाख जी। यही हम फिर ब्लेम गेम में चले जाएंगे। अब बदकिस्मती से आज मेरा मूड नहीं है इसके बारे में बात करने का, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स आपको दे दूं। 2,45,000 तकरीबन मैन होल्स हैं। उसका मैन होल कवर कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन लगाती है, हमारी जिम्मेदारी भी है, हम लगाते भी हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि केएमसी नहीं लगाएगी, ये टाउन नहीं लगाएगा, ये यूसी नहीं लगाएगी। हमारा बहैसियत इलेक्टेड रहनुमा के, इलेक्टेड ऑफिस होल्डर के, अगर हमें कोई कमी नज़र आती है, हमारी जिम्मेदारी है उस कमी को एड्रेस करें। और इसीलिए केएमसी को भी बजट दिया जाता है, टाउन को भी बजट दिया जाता है, यूसी को भी बजट दिया जाता है। और बुनियादी तौर पर जब हमारी ये हुकूमत आई थी तो हमें बहैसियत यूसी चेयरमैन 5 लाख रुपए मिलते थे। यानी कि चाहे जमात का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीटीआई का हो, किसी सियासी जमात का हो, उसको 5 लाख रुपए मिलते थे। और आम फहम कंप्लेन ये थी कि उस 5 लाख रुपए में हम काम नहीं कर पाते। ये पिछली काउंसिल के रुकन आपको बताएंगे कि 5 लाख रुपए मिलते थे। तो हम अपनी हुकूमत के पास गए और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर, यूसी चेयरमैन इलेक्ट होके आया है, लोगों की उम्मीदें हैं उस यूसी चेयरमैन से, उसके पास ये माली वसाइल होने चाहिए कि वो गली मोहल्ले का काम कराने के लिए मेयर के पास या टाउन चेयरमैन के पास ना जाए, वो खुद करा सके। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उस 5 लाख रुपए के अमाउंट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया। तो यानी कि जो पहले 5 लाख रुपए उनको मिल रहे थे, जिसमें वो कंप्लेन करते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम काम कर सकें, तो यार अब तो उस 5 लाख को डबल से ज़्यादा कर दिया गया। तो किसी का ये कहना कि यार मैं ढक्कन नहीं लगा पाया, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा गैर मुनासिब है। दूसरी चीज़, मैं शहरियों को ये मुतला करना चाहता हूँ कि किसी जगह पे आप देखें मैन होल कवर नहीं है, तो आप अपने यूसी चेयरमैन को भी कहें, अपने टाउन चेयरमैन को भी कहें, वाटर बोर्ड को भी कहें। और वाटर बोर्ड ने आपकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए कि आपको वाटर बोर्ड के दफ्तर ना आना पड़े, अपनी एक हेल्पलाइन बनाई है। और आज से नहीं बनाई, 1 साल से वो हेल्पलाइन मौजूद है। उसका नंबर है 1334 1334। आपको कहीं नज़र आता है मैन होल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए। आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ये एक सिर्फ मैं हकायक, 17 नवंबर को उन 2 ट्रक्स की वजह से मैन होल कवर टूटा। मैंने कॉल लॉग निकाला और मैंने चेक किया क्या किसी ने कंप्लेन की, कंप्लेन नहीं आई। तो थोड़ा सा मैं चाहता ये हूँ कि देखें, ब्लेम गेम से बाहर निकलें। शहरी को भी अगर नज़र आता है ये कमी है तो उसको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी जिम्मेदारी निभा ले कि 1334 पे कंप्लेन कर दे। मैं यूसी चेयरमैन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे पास जो 12 लाख रुपए हैं उसके अंदर 1000, 1500, 2000 रुपये का जो ढक्कन आता है, उस लगाने में कोई गुर्बत आपके ऊपर नहीं आ जाएगी। यही चीज़ मैं अपने टाउन चेयरमैनों को कहूँगा, यही चीज़ मैं अपने केएमसी के स्टाफ को कहूँगा कि भाई जो पैसे मौजूद हैं उस पैसे की बुनियादी टारगेट आपका ये है कि उस पैसे को अकाउंट में नहीं रखना, आपको उस पैसे को आपको आवाम की फलाह के लिए, आवाम की खिदमत के लिए खर्च करना है। तो मैं ये मैसेज दूँ, अल्लाह करे इसके ऊपर वे फॉरवर्ड निकले और ये मसाइल इस तरीके से हल हो पाएँ। कि आपने माफी भी मांग ली, अफसरान जो है वो मुअत्तल भी हो गए, जल्द इंशाल्लाह उनको जो है वो तहकीकात तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 400 साढ़े 400 जो शहर में बरसाती नाले हैं खुले, मेन होल आपने 2.5 लाख बताए हैं, मेन होल जो है वो 2.5 लाख बताए हैं। क्या इन पे आइंदा जो है वो यही सियासत होगी कि आइंदा किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा, या उससे पहले कोई आप इस शहर के लोगों को बताएंगे कि ये तमाम जो है वो इतने अरसे में कवर हो जाएंगे? अच्छा, वो आपने कहा ना कि इतने खुले हुए हैं,
हाँ इतने हैं, खुले हुए नहीं है यार। बेशतर खुले हैं। हाँ जो खुला हुआ है उसको रेक्टिफाई होने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो करेंगे। जो नालों को कवर करना है जिन जिन जगहों पे, देखें आप, अगेन मैं ब्लेम गेम में कतई तौर पर आज नहीं जाना चाहता। केएमसी के हैं नाले और टाउन्स के भी हैं नाले। इसी नीपा चौरंगी पे आपने देखा होगा और लोगों को कहते हुए कि हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं यार ये एरिया किसी और का है। तो मैं जो अपना एरिया है, आज मुझे एक एमपीए साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी फला जगह पे ड्रेन खुली हुई है। तो मैंने वो म्यूनसिपल सर्विसेज वालों को वो फॉरवर्ड किया और मैंने कहा जी इसको देख लें, रेक्टिफाई करें। तो पहला जवाब मुझे उनकी जानिब से ये आया कि सर ये हमारा नहीं है, टाउन का नाला है। अब ये दिक्कत है, मुझे आपकी मदद चाहिए इस हवाले से कि ये नहीं हो सकता कि हर बंदा ये कहे कि यार मैं सिर्फ तनकीद करूँगा, मैं सिर्फ इल्ज़ामात लगाऊंगा, मैं काम नहीं करूँगा। तो मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करता हूँ कि कोशिश ये करें, आपके वसाइल हैं, पैसे हैं, आप जिस दिन कहेंगे मैं आपको बता दूंगा। जहाँ मैं कहता हूँ केएमसी के पास माशाल्लाह पैसे हैं, मैंने आपको बताया यूसी चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए, उसी तरीके टाउन्स के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं है, वो आवाम की खिदमत के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए। माजी में नहीं किया कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दें आप, लेकिन इल्ज़ामात से खुदारा प्लीज़ बाहर आइए। आपका तो हो गया ना। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि थानों की हुदूद का मसला होता था, कि थाने बोलते थे कि हुदूद का मसला है। मगर इस दफा क्या हुआ कि मैंने पूरी रात देखा, टाउन चेयरमैन वहाँ पे मौजूद था, टाउन चेयरमैन ने वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई, मैं पूरी रात वहाँ मौजूद था, पूरी टाउन चेयरमैन वहाँ वीडियो बनाता रहा और ये बोलता रहा कि मेयर कराची जिम्मेदार है, यहाँ पे रोड पे कोई नहीं है। आपने माफी मांग ली, तो ऐसा कानून कब बनेगा कि थानों की तरह ये बल्दियाती इदारे किसी भी इंसानी अलमिया के ऊपर हुदूद बंदी का इंतजार करने के बजाय मदद करेंगे? यार मेरा तो मानना ये है कि सोच ही ये होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कमी कोताही नज़र आ रही है आप उसको एड्रेस करें। बाद में आप लड़ते रहें सियासी एतबार से कि यार ये तुम्हारा काम मैंने कर लिया, मुझे नहीं तुम्हें करना चाहिए था, वो आप कर लें। मेरे खिलाफ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे ख्याल में जिस वक्त कोई हादसा रूनुमा होता है ना, हम सबको इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और टारगेट ये होना चाहिए कि जो नुकसान है उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया, सॉरी यार वो